کہ یہ وہی شخص ہیں کہ جن کا شعر جو ہے وہ ان سے پہلے بہت مقبول ہو گیا تھا، پھر لوگ ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ یار یہ آدمی کون ہے جس نے یہ شعر کہا ہے کہ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ ہمارے سے موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم خالد ندیم شانی صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو شانی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے یہاں آپ کے پروگرام میں آ کے۔ جس دن کوئی شاعر ہوتا اس دن تہاڈی طبیعت ہی ہو جاندی ہے۔ ابھی آج تو میرے قبیلے کے دو لوگ بیٹھے ہیں، چونکہ جو ہماری دوسری مہمان ہے تو طبیعت اور سے اور ہو گئی آج۔ اچھا جی۔ ہاں، دوسری جو ہماری مہمان ہیں وہ جناب ڈیزائنر ہیں، اس سے تو خیر میرا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے اس شعبے سے، مگر آپ ہوسٹ بھی ہیں اور آپ اداکاری بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح ہاشمی صاحبہ۔ ویلکم ٹو دا شو فرح۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم سب کو، دیکھنے والوں کو۔ آج کا جو ماحول ہے وہ بہت شاعرانہ ہونے والا ہے اور میں بہت انجوائے کرنے والی ہوں۔ بالکل، آپ بھی انجوائے کریں گی، ہم سب انجوائے کریں گے، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ دو شاعر تو ہیں مگر ہم سنیں گے آج صرف شانی صاحب کو۔ آج کی محفل جو ہے وہ ہم نے آپ کے اور شانی صاحب کے اعزاز میں چونکہ سجائی ہے، تو شانی صاحب لیڈیز فرسٹ یا شاعری فرسٹ؟ نہیں لیڈیز فرسٹ۔ نہیں، شاعروں کے لیے شاعری فرسٹ یا لیڈیز فرسٹ؟ نہیں لیڈیز فرسٹ۔ کیا بات ہے۔ اچھا سر شانی، مینوں لگا نہیں تسی شاعر ہو، کی لگیا پھر تم؟ مینوں لگا کہ تسی بٹیرے دی لڑائی تے منصب ہو۔ میاں والی سائڈ تے نہیں ہوندے سائیں کتھے ایتھے ہی بہ بن جتھے دیکھ لیندے ہیں۔ شانی صاحب کا تعلق میاں والی سے ہی ہے ویسے؟ میں میاں والی کا بیٹا ہوں مگر شاعر ہوں، واہ پھول اٹھا لیتا ہوں شمشیر پڑی رہتی ہے۔ واہ 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 یار، بات یہ بات ہے کہ خوبصورتی تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ پھول پیش کرنا سیکھے، ہے نا، اور شمشیر جو ہے وہ اگر تو ظلم کے خلاف یا مظلوم کے دفاع میں یا اس کی حمایت میں نکلے پھر تو یقیناً ضروری بھی ہے، بٹ ادروائز تو زندگی کو پھولوں سے سجانا چاہیے، ایسا ہی ہے نا۔ مجھے لگتا ہے یہ آج کل پھول بھی صرف شاعر ہی پیش کر سکتے ہیں۔ ہاں، باقی تو سب شمشیر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہاں، نہیں، کچھ شاعر بھی شمشیر اٹھائے کھڑے ہیں، آپ جانتی نہیں ہیں پھر ہمیں۔ بلا شبہ۔ میں بھی رہتے شعر کیا جی، میں بھی میاں والی کا بیٹا ہوں مگر شاعر نہیں۔ سو جاؤ بس آگے سو جاؤ، میری باری بات، واہ واہ بھائی کیا کہنے، بھائی کیا لکھا ہے۔ شعر مکمل ہوگا تو ہم داد دیں گے۔ پہلے جو تسی آپ پڑھ دیو تو پہلے شعر تے کہنے لگے کیا لکھا ہے۔ دیکھو پہلا مصرع بعضوں کا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بھی داد دیتے ہیں، یا تو یہ دیکھیں نا وہ مصرع جو ہے انفرادی سطح پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی بڑی خوبصورت بات کہہ رہا ہو۔ ایک کو کٹ کر لے کہ میں بھی میاں والی دا۔ یہ بھی ہے۔ بالکل، چلو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تالیاں تالیاں۔ شکریہ۔ خالد بھائی کہاں سے شروع کریں؟ آپ آئیں اسی غزل سے شروع کریں یا لوگوں کو ذرا تھوڑا سا تڑپائیں کہ آخر میں سنیں یار؟ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں چاہوں گا یہیں سے آغاز کرتے ہیں نا، مگر چونکہ آپ کے پاس ایک سے ایک کلام ہے تو وہ تو کوئی کمی تھوڑی ہے ماشاءاللہ، مگر میں جاننا چاہوں گا کہ اتنی خوبصورت زبان جو آپ نے اس غزل کا جو مزاج ہے، جو زبان ہے، وہ بہت ہی عمدہ زبان ہے، خاص طرح کی نفاست ہے، شگفتگی ہے، بیانیے میں خاص طرح کی تہذیب ہے۔ یہ یعنی کہ آپ کا مزاج تھا یا آپ نے اس کو کرافٹ کیا، خود سے سیکھا، یا پڑھنے کے بعد، یعنی کہ اس مقام تک آپ کیسے پہنچے؟ وسیع بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ شاعری سراسر عطا ہے، آپ کی لگن محنت اس میں آپ کا رنگ نکھارتی ضرور ہے، لیکن بنیادی جو چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، جو لفظ آپ کو وہی عطا کرتا ہے، وہی آپ تک پہنچتے ہیں، اس کو پالش کرنا، اس پر ہنرمندی دکھانا وہ بعد کا مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بیسک چیز تو عطا ہے جو ہو جاتی ہے، اور کس شعر کو وہ پر لگا دیتا ہے، قبولیت، ہاں، عطا فرما، قبولیت ملتی ہے، بالکل صحیح کہہ وہ رہے ہیں، کسی شاعر کو معلوم نہیں ہوتا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ ورنہ میں خط کے چھوٹے سے تراشے والی غزل بار بار کسی طریقے سے لکھتا، اور آپ کنگن بار بار کسی اور طریقے سے لکھتے۔ نہیں، بالکل وہ جو درست پذیرائی ہے، قبولیت ہے، وہ اللہ کسی نہ کسی چیز کو بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ اتنی زیادہ مل جاتی ہے کہ وہ آپ کی شناخت بن جاتی ہے۔ یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور چونکہ ہم سب سے یہ جو بھی کریٹیو لوگ ہوتے ہیں اور جن کو قبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کسی بھی شعبے میں، معاشرے میں، ان سے سوال ہوتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں ہمارے پاس تو صرف شہرت کے نتیجے میں یا دنیاوی کامیابی کے نتیجے میں ایک ذمہ داری جو ہے وہ رہ جاتی ہے، بلا شبہ۔ ادروائز دیکھیں آپ جو تخلیق کرتے ہیں وہ اس کا خیال، اس خیال کو پہلے قلم سے لکھتے تھے، اب فون پہ لوگ لکھ لیتے ہیں، وہ دیا ہوا سب اس کا جو انگلیاں وہ پوریں اس کی، اور اس کے بعد
جس دل میں اس کے لیے قبولیت پیدا ہوگی وہ دل بھی اسی کا ہے, بلا شبہ اسی اسی کی کے تکلیف حکم سے کرتا دھڑکتا ہے, بلا شبہ. ورنہ تو رد کر دے دنیا. تو کیا کہنے, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس طرح سے سوچتے ہیں. اگر اسی غزل کے حوالے سے ہم بات کریں جو اتنا مقبول ہوئی, اور ایک ہوتا ہے صرف قبولیت ہونا نا, ایک ہوتا ہے مقبول بھی ہے, قبول بھی ہے, اور بڑی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بڑی خوبصورت اور عمدہ غزل ہے نا یہ. پہلا شعر کیا تھا اس غزل کا؟ اس غزل کا پہلا شعر یہی ہوا تھا, جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے, صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. ہائے ہائے. اور اس کا محرک کیا تھا؟ اس کا محرک ظاہر ہے ہمارے گاؤں میں ہی ایک بزرگ ہیں جو 70-72 سال کی عمر میں بہت شدید علیل تھے. ہاں میں ان کے پاس عیادت کے لیے بیٹھا تھا, ہاں اور بہت سارے لوگ محلے کے وہاں موجود تھے, اور وہ بہت زیادہ علیل تھے اور بڑے پسندیدہ بزرگ تھے. تو ان کا ایک بچپن کا یار جو خود بہت زیادہ علیل تھا, ان کو اٹھا کے ان کے پاس لایا گیا ان کو ملوانے کے لیے. اور وہ جب کچھ دیر بیٹھے رہے اور بیماری کی وجہ سے وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے تھے, اٹھ کر جانے لگے, تو پھر اس مریض نے جو ان دوستوں نے جو آپس میں گفتگو کی نم آنکھوں کے ساتھ کہ مجھے لگتا ہے کہ اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی اور تمہاری حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ تم دوبارہ آ سکو, تو جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئی. کیا کہنا, کیا کہنا. اور یہ پتہ نہیں آپ نے یہ واقعہ کبھی پہلے شیئر کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے نہیں کیا. ہاں یہ بھی لوگوں کے لیے ایک بہت واقعے کو خریدنا تو کوئی آپ سے غزل عطاؤ. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے, واہ غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے, واہ واہ. ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں, کیا کہنا ہے. ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے, ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں, نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں, دشت تماشے میں نہیں آئے. ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے, مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی. کیا کہنے شاہین صاحب, مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی, درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں کیا آئیں گے. کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے خالد صاحب. جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے, جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی, واہ واہ صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. واہ 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 واہ. اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو, ہاں ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئے. بہت اچھے, بہت اچھے. کیا کہنے, بہت کیا کہنے, کیا کہنے. تو یہ بھی بتا دیجئے کس کی خبر آپ جاننا چاہ رہے تھے. اللہ اسے سلامت رکھے. نہیں وہ بتائیں نا یہ کیا, یہ تو آپ سیاسی بات کر رہے ہیں. ہاں تو ایسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ ان پہ کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام اچھا 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 ٹھیک ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ یہ بزرگوں کے لیے نہیں کہا گیا. اچھا میں آپ دونوں سے بھی, ناظرین سے بھی, جو کولیگز ہمارے بیٹھے ہیں, فاطمہ بھی سے, مستانہ صاحب سے بھی شیئر کروں. یہ جو بعض اوقات تحریک ملتی ہے نا کسی واقعے سے, کسی ایشو سے, کسی درد سے, کسی تکلیف سے, کسی خوشی سے, کسی محرومی سے, اس کو بھی جانچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. چونکہ یہ جو ہے نا اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اب وہ شاعر اگر وہاں اس دن نہیں بیٹھا ہوتا, خالد ندیم شانی جیسا حساس شاعر, تو شاید یہ کیفیت جو ہے جو کہ بے شمار لوگوں کے دلی جذبات کی عکاسی کرتی ہے, وہ اس طریقے سے اس کو زبان نہ مل پاتی. تو جو میر کہتے ہیں نا کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر. تو یہ جو شاعر کی خصوصیت ہوتی ہے جو خالد ندیم شانی صاحب میں ہے کہ وہاں دو دوست گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے نم آنکھوں سے جو کچھ ایک دوسرے سے کہا اس کو انہوں نے شعر کی شکل میں موضوع کر دیا. اور دیکھیں کیا خوبصورت چیز جو ہے لوگوں کو ملی. تو مجھے یاد آیا فانی صاحب بیمار ہو گئے ایک بار نا, تو اب ایک دوست ان کے خفا تھے بہت ان سے, بڑا تاریخی واقعہ یہ. تو ایک ہمارے شاعر تھے, تو ان کے ایک دوست ان کے خفا ہو گئے, تو اس کے بعد یہ بیمار ہو گئے تو وہ ناراضی برقرار رہی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دوست کو ایک شعر لکھ کے بھیجا. اس شعر کے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ چپلیں پہنے بغیر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے. تو شعر کیا تھا ویسے؟ سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے, سنے جاتے نہ تھے تم سے
میرے دن رات کے شکوے شکوے کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ. ہائے 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 ہائے، واہ واہ، ہائے ہائے دوڑتے ہوئے